اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں، کہتے یہ ہے کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا. پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں، 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے، ایک دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب، ایک میچ اس نے کیا تھا، میچ فیسٹیول تھا، اس کے بعد کھانا کیا تھا جس سے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ، اور فائنینشل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے، لیکن فائنینشل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 ملین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، وہ جو دیا تھا، وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان 2 بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا. تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی. اس کی کمپنی، اس نے پیسے کٹ کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے. 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے ہیں قانون کے مطابق. 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے پیسے دے سکتے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں، کون سی غلط کام اس میں، کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں، کہتے یہ ہے کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا. پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں، 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے، ایک دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب، ایک میچ اس نے کیا تھا، میچ فیسٹیول تھا، اس کے بعد کھانا کیا تھا جس سے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ، اور فائنینشل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے، لیکن فائنینشل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 ملین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، وہ جو دیا تھا، وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان 2 بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا. تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی. اس کی کمپنی، اس نے پیسے کٹ کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے. 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے ہیں قانون کے مطابق. 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے پیسے دے سکتے. تو
میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں, کون سی غلط کام اس میں, کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے.